کہ مولوی کی کتے کی اوقات نہیں ہے. لیکن یہ جو گلی محلے کی بازاری لینگویج ہے دس از سم تھنگ یو شوڈ ریفرین فرام. انجینئر صاحب اگر بات کریں تو وہ ایک بن جاتی ہے ٹرمپ اور موسی طارق صاحب کریں تو نہیں. جی نوئنگ کہ آپ کا 150 روپیہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس جنگ میں ایڈ ہوگا, وائی وڈ یو پٹ دیٹ 150 روپیز انٹو اٹ؟ لت لگی ہوئی ہے. وومن امپاورمنٹ ہے کیا بیسیکلی؟ اور اگر آپ کسی فیمنسٹ سے پوچھیں تو وہ تو کہے گی کہ مرد مر جائیں, دنیا میں بس عورتیں ہی ہوں. وہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کرتی ہے, بیچلرز کرتی ہے, ماسٹرز کرتی ہے, پی ایچ ڈی بھی کرتی ہیں کچھ خواتین شادی سے پہلے, تو کیا وہ کچن کی حد تک رکی رہ جائیں گی؟ آپ کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق تو یہی ہے نا کہ وومن گو ٹو کچن. I don't justify that. I don't think I need to justify that. لگتا ہے زیادہ گرمی ہو گئی ہمیں بات چیت. کہ وومنس جب یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوتی ہیں, اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے ہمیں پیٹ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, شارٹ ڈریسز انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, تو سر یہ اسپیسیفائڈ میل سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, وومنس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ السلام علیکم, بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اگر آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں, فیس ٹو فیس ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں, کوئی فلاسفی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, کسی ایسی چیز پہ جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں, مجھ سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو سو. کہ اختلاف ہی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کا حسن ہوا کرتا ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آ کے بات کر سکتے ہیں آپ مجھ سے لائیو 1 to 1. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. تیار ہیں جی صاحب؟ فون شون سائلنٹ میں ہے؟ جی سر. سر جی سر. چائے ابھی ہو جائے کچھ دیر میں. چلے آپ لے آئیے, بسم اللہ کریں جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا پہلا کویشچن ہے انجینئر صاحب کے لیے کہ آپ کی اور انجینئر صاحب کی اکثر ویڈیوز جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں. کبھی وہ آپ کو ویڈیوز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ RCM والے ہیں. تو سر میں نے ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر انہوں نے ساحل صاحب کو اپنے پاس انگیج کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور سامنے بیٹھیں. تو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بولا کہ یہودیوں کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, اس سے برا سلوک ہوتا تھا. سر کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ واقعی ہی برا سلوک ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں اس کویسچن کی. ایک تو یہ ہے کہ کیا کسی قادیانی پہ انفرادی سطح پہ ظلم ہوتا ہے کسی ایک اور فرد کے طور پہ, تو اس کا تو بہت سا ایویڈنس ہے, اس کو تو کوئی پاگل آدمی ڈینائی کرے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے ذاتی مسائل ہیں جس میں کوئی ریلیجن کی بات نہیں ہے, اس کو بھی ریلیجن کا ایک رنگ دے دیا جاتا ہے. تو پرسن ٹو پرسن اگر ہم بات کریں تو یہ تو بات بالکل درست ہے. دوسری سسٹمیٹک بات ہے, اس پہ میں انجینئر صاحب سے اتفاق نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ جو جرمنی میں جو یہود کے ساتھ ہوا وہ عوام نے نہیں کیا. عوام بعد میں شامل ہو سکتی ہے, یہ اور بات ہے, لیکن وہ سارا کیا اسٹیٹ نے. تو اس ایگزامپل کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر رپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ ریاست پاکستان بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر رہی ہے جیسے ریاست جرمنی نے اپنے جو یہود ہیں ان کے ساتھ کیا. یہ اسٹیٹمنٹ قابل اتفاق بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان میں اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو قادیانی کمیونٹی شاید واحد کمیونٹی ہے جو ایسے رائٹس انجوائے کر رہی ہے جو کوئی اور پاکستانی نہیں کر رہا. مسلمان پاکستانی ہیں, ہندو پاکستانی ہیں, سکھ پاکستانی ہیں, کرسچن پاکستانی, اور کانسٹیٹیوشنلی ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنلی فرق نہیں ہے مینس کہ ہم سب کانسٹیٹیوشن کو ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب برابر کے شہری ہیں. لیکن یہ کمیونٹی وہ کمیونٹی ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتی اور وہ سارے رائٹس انجوائے کرتی ہے جو ایک عام پاکستانی کر رہا ہے. تو ان دیٹ ریگارڈ اٹس ادر وے اراؤنڈ. تو دیٹس وائی سے کہ اگر آپ انڈیویجول سطح پہ بات کریں تو شور, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ریاستی لیول پہ کچھ سسٹمیٹک لیول پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو دیٹس ناٹ دی کیس. سر اس طرح یہ سم ٹائم جب ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر وہ قادیانیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے وہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں یوتھ کے اندر یا اوور آل پاکستان کے اندر چیزیں انجیکٹ کر رہے ہیں. کہ قادیانیوں کبھی زیبا اپنا آپ کی ویڈیو بھی ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے زیبا بھی حلال کیا, اور کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ یوتھ کے اندر یا لوگوں کے اندر چیزوں کو ڈالنا کہ
آپ جو ہے قادیانیوں کے ساتھ ویڈیو کے اندر بھی بولا کہ ظلم ہو رہا ہے، اور کبھی ذبح حلال کا ان کا ہو جانا، تو آپ ان ساری چیزوں کو اکثر آپ آر سی ایم کا ان کو ممبر بھی کہتے ہیں کہ آر سی ایم. نیور. آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس کے اندر آپ نے بولا ہوا کہ یہ آر سی ایم کی پیچھے لابی چل رہی ہوتی ہے، لائک، تو آپ اس کے بارے میں. RCM کی لابی نہیں ہے، رینڈ کارپوریشن بذات خود لابینگ کرتی ہے، وہ ایک اور چیز ہے. اوکے تو الگ اس میں پہلی دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. اوکے پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ آپ کو بہت بد دعائیں دیں گے، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں غصے سے، جی مائک آپ سے دور جا رہا ہے تو ہر بار آپ کی آڈیو کے لیولز جو گر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو ان کو ایک سیکنڈ آپ کی آڈیو فکس کرنی پڑے گی. ٹھیک دیٹس ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ، ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے حوالے سے دیکھیں، آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان واٹ آئی تھنک. جی اور یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں آئی ووڈ لائک ٹو بی چیلنجڈ، جو میرے آئیڈیاز ہیں. اوکے انجینئر صاحب کے بارے میں جو ایک سوال آپ نے کیا، میں نے اس پہ اپنا میں نے دے دیا. باقی میرا یہ خیال ہے کہ انجینئر صاحب کو ایسا کام کرے نہیں. میں تو اس چیز کو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ صاحب کے سامنے میں رکھتا ہوں، جتنی بھی انفارمیشن ہے. جو ممبرشپ والی بات ہے اس پہ ہمیں وی آلویز ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر آن دس. میرا کبھی غامدی صاحب ہوئے، حسن الیاس صاحب، یا یہ انجینئر صاحب، ان پہ میں کبھی یہ الزام نہیں لگاتا کہ یہ کسی ایسی تنظیم کے ممبر ہیں یا ان سے پیسے لیتے ہیں یا ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ رینڈ کارپوریشن نے جس طرح کے مسلمان آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ ہمیں اسلامی دنیا میں ایسے چاہیے، ٹھیک ہے یہ ویسے ہیں. یہ irrefutable حقیقت ہے، یہ ڈاکومنٹڈ حقیقت ہے. اس حقیقت کے پیچھے محرکات کیا ہیں میرا وہاں تک ایکسس نہیں ہے، دیر فور میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گا کسی پہ. سر. میرا ایک سیکنڈ کویشچن ایک اور ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مولوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئی ڈونٹ سپوز کہ قرآن و حدیث میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ مولوی ہوتا ہے. مختلف عہدوں میں مولوی کے مختلف سٹیٹسز رہے ہیں اور وہیں سے اس کی ڈیفینیشن رہی ہے. مثال کے طور پہ کسی زمانے میں پڑھے لکھے آدمی کی نشانی مولوی ہوتی تھی، ٹھیک ہے شریف آدمی کی یہ مولوی آدمی ہے. یا جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا تھا جی اس کے بارے میں ہوتا تھا کہ یہ ایک سٹیٹس سمبل ہے. مولوی واز اے میٹر آف پرائڈ ایٹ ون سٹیج. ٹھیک یہ تو لارڈ مکالے وغیرہ نے ادھر آ کے ختم کیا مولوی سارا سسٹم. اچھا، مولوی مجاہد بھی ہوتا تھا. ٹھیک ایک زمانے میں یہ بھی رہا ہے کہ 1857 کے بعد جو بر صغیر کے علماء نے ایک ریزسٹنس ڈیولپ کی ہے، اس میں لفظ مولوی ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو انگریز کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور انگریز کی حکومت یعنی ایون جنگ ہارنے کے بعد جو انہوں نے اسلام کو یہاں پہ کمپلیٹلی سبورٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے خلاف جو ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی، جس میں اگر آپ واقعات ملے تو ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر آپ کو ان واقعات میں یہ بھی ملے کہ لوگوں کی کھالیں اتاری گئیں، جی زندہ جلایا گیا، جی فیملیز کو یعنی سگے بھائی سے سگے بھائی کے خلاف گواہی لی گئی. جی اب اس ایک سگے بھائی کو کتنا مجبور کیا گیا ہوگا اس کی فیملی کو لے کر، اس کی زندگی کو لے کر. ایسی کہانیاں بھی ہیں کہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کسی نے اپنے سگے بھائی کے خلاف گواہی دی کہ ہاں یہ آپ کی حکومت کے خلاف اس نے بھی بات کی تھی، جس پہ اس کو سزائے موت ہوئی، جس پہ اس کو سزائیں ملی. تو ان کو کہا جاتا تھا یہ مولوی لوگ ہیں. سو دیر از این ڈیفینیشن دیٹ از ایور گرین کہ ہمیشہ ہم کہیں کہ یہ مولوی ہوتا ہے. اٹ چینجز ود ٹائم. سر میں نے سنا ہے کہ جب 1857 جنگ آزادی چل رہی تھی تو مولوی لوگوں کو ایسے پرفیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سنا ہے کہ توپوں کے آگے لگا کے اڑا دیا گیا تھا. ہیں یہ یہ واقعات، ٹرو ہے؟ جیسے واقعات ہیں بالکل. ہیں ایسے واقعات. تو سر میرے ایک اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کی بھی میں ویڈیوز سن رہا ہوتا ہوں اور ساتھ انجینئر صاحب کی بھی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں. تو ان کی ایک ویڈیو کے اندر انہوں نے بولا تھا کہ مولوی کی کتے کی اوقات نہیں ہے. سر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے لیتے ہیں؟ ویری انفارچونیٹ. آپ کسی سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں، اٹس ناٹ، آئی ڈونٹ تھنک میں اس پہ کوئی میننگ فل ایڈیشن کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اکیڈیمکلی آپ کسی کے لیے اگر کوئی ٹرمز ایسے استعمال کرتے ہیں جو ڈیروگیٹری ہیں، تو اکیڈیمکلی بھی ڈیروگیٹری ٹرمز ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. لیکن یہ جو گلی محلے کی بازاری لینگویج ہے، دس از سم تھنگ یو شوڈ ریفرین فرام. بہرحال اختلاف کے اندر ایک سرٹن جان رہنی چاہیے، سرٹن ڈیکورم رہنا چاہیے. آپ ٹرمپ کو غوث وقت کہتے ہوں اور نیتن یاہو کو
آپ اور جو وزیر اعظم ہیں اور یہ وہ ٹھیک ہے، میں اس چیز کا بھی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں، آپ عزت احترام سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے کہ اس طرف اتنی توہین آمیز لہجہ اور اس طرف اتنی عزت کے ساتھ، it also causes people to think کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کسی بھی 100 آدمیوں سے آپ بات پوچھیں تو 100 کے 100 آپ کو یہی کہیں گے کہ انہوں نے غلط کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک، تھینک یو. تھینک یو. میرا فرسٹ کوشچن جو ہے وہ ریسنٹ ایران اسرائیل کنفلکٹ کے اوپر، کہ آپ کی فائنل ورڈکٹ اس سیز فائر یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لائک ان شارٹ کہ کیا ہوا، پریزنٹ میں کیا چل رہا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ایران اپنا نیوکلیر پروگرام کر پائے گا، کنٹینیو نہیں کر پائے گا، یا انہیں نہیں کرنا چاہیے؟ اس سب پہ آپ کا کیا فائنل پوائنٹ آف ویو ہے؟ ریسنٹ تو سب نے دیکھا. ویل تھینک یو، شکریہ آپ کا جناب. اف یو کین پٹ اٹ دس وے کہ عراق پہ حملہ اس لیے ہو گیا کہ وہ بڑے پیمانے پہ تباہی کے ہتھیار بنانے والے ہیں. WMD کنسرن ہے، یعنی بنایا نہیں ہے، بنانے والے ہیں. ایران پہ حملہ ہو گیا کہ وہ بنانے والے ہیں. فلاں ملک پہ ہو گیا وہ بنانے والے ہیں. نارتھ کوریا پہ آج تک حملہ نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس ہیں. With that view one has to ask a question کہ نیوکلیر ویپنز کیا واقعی ہی ڈیٹرنس ہیں؟ Based on this evidence, yes. تو اب کیا ایران کو بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، یہ تو فیصلہ ان کی اپنی ایک سیکیورٹی کوئی ادارے ہوں گے، ان کا کوئی اپنا کوئی کمیشن ہوگا، کوئی ان کی اپنی قومی سیکیورٹی کونسل ہوگی، اس کا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایویڈنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن ملکوں کے پاس اس طرح کا ڈیٹرنس ہے عام طور پہ وہ جنگ سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ون کین ایون آسک اے کوسچن کہ دنیا کے ہر ملک کو ہم یہ کیوں نہ دے دیں پھر. That would be an absurd idea. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سب ختم کر دیں، اگر سب نہیں تو پھر سب کے پاس کم سے کم یہ حق ہونا چاہیے کہ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں. سر میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ جتنا میں نے آپ کو سنا ہے تو آپ مطلب عالم دین تو نہیں ہے. ریسنٹ آپ نے ایک چھوٹا سا فتویٰ، چھوٹا سا نہیں میں کہوں گا لیکن بڑا ہی کہوں گا اس کو، آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ انجینئر صاحب دجالے صغیر ہیں. تو سر اس کو آپ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب اتنا بڑا فتویٰ آپ نے کیوں دے دیا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے یہ فتویٰ ہے؟ کیونکہ سر اس طرح کا مطلب فتویٰ دینا یہ علماء ہی جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہی تو آپ نے بتانا ہے نا کہ یہ کیوں ہے. سر کیونکہ سر اس طرح کے عام عوام جو ہیں وہ مطلب اس طرح بات نہیں کرتے کہ فلاں دجال ہے، فلاں دجال ہے. تو مطلب آپ حالانکہ ان کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں جو میں نے اپنے اندر بہتر کی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مطلب نماز کا پابند نہیں تھا اس طرح دجال کبیر کو بھی دجال مسیح کہا جاتا ہے، تو وہ اس سے بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. اچھا ان سب کا جو بڑا سردار ہے وہ بھی، اس پہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بھی آ کے ایسی چیزیں کبھی کبھی بتا جاتا ہے. سر has happened, it's recorded in our لیکن history. سر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ مطلب آپ نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کیوں دی ان کے بارے میں؟ تو میں نے اس لیے دی ہے کہ ایک آدمی دیکھیں دجل بنیادی طور پہ کیا ہے، وہ چیز دکھا دینی جو نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے اور آپ نے کچھ اور بنا کے آپ نے پیش کر دی. So the question is, does our friend do that? And the answer is yeah. Every time almost. اب ان کا صہیونی نیریٹو ایک مسلمان کا تو نہیں ہے. اب ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا نیریٹو وہ ہے جو صہیونیوں کا ہے، تو مسلمان کا تو نیریٹو نہیں ہے. اگر صہیونیوں کا وہ پرموٹ کر رہا ہے تو کیا یہ دجل ہے؟ یہ نہیں ہے. Because he is pretending to be something and advocating for something else which is completely contradictory. تو سب یہی کہیں گے کہ یہ دجل ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن امپلائڈلی قادیانیوں کی عورت سے شادی کرنے کو وہ جائز سمجھتا ہو، ایکسپریسلی ان کے ہاتھ کے ذبیحہ کو جائز سمجھتا ہو، اور وہ آئسولیشن میں نہیں ہے، غلطی کسی عالم سے ہو سکتی ہے، یہ تو عالم بھی نہیں ہے نا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پیٹرن کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ بھی ایویڈنس موجود ہے، اور وہ آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں. سو ایوری تھنگ دیٹ ہی شوڈ اسٹینڈ فور ہی اسٹینڈز اگینسٹ دیٹ. ایک آدمی اپنے آپ کو ریلیجس اسکالر کہتا ہو، لیکن سارے بلاسفیمرز، سارے اسلاموفوبس، سارے
اینٹی اسلامک فورسز کے جو لوگ ہیں، ایتھیسٹس ہیں، لبرلس ہیں، سوشلسٹس ہیں، ان سب کی وہ مشترکہ ڈارلنگ ہو، اور سارے ہی جو علماء ہیں ہر مسلک کے ان کا وہ دشمن ہو. what exactly should I call him؟ وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. and I don't doubt that. what I am saying is کہ جو اس آدمی کو پھر جس چیز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ آدمی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. سر اس سے ایک کویشچن ہے کہ ایک ویڈیو میں وہ ٹرمپ کی ایک ویڈیو تھی کہ اس میں اس نے کہا تھا کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو فلسطینیوں کو جو ہے نا پناہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے انجینئر صاحب نے بھی اس پہ یہی کہا تھا کہ جو کنٹریز ہیں ان کو جو ہے نا کم از کم بچوں عورتوں کو جو ہے نا وہ وہاں پہ سیف مقامات جو ہے نا ان پہ ان کو پہنچانا چاہیے. تو آپ کہہ رہے تھے جو ٹرمپ کا نیریٹو ہے وہی انجینئر صاحب کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے کہ جب مسلمانوں کے حالات ایسے آ جائیں تو ان کو پھر مطلب یہ ہے کہ کم از کم عورتوں بچوں کو تو ایسی سیف جو ہے جگہوں پہ رکھنا چاہیے، اور جو مطلب جنگ کرنے کے ہیں جو کیا لیں کہ جو ولنگ ہے تو وہ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن کم از کم ان کو تو سیو کرنا چاہیے نا. تو لیکن آپ نے سیدھے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ٹرمپ کا نیریٹو ہے وہ انجینئر صاحب کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مفتی طارق مسعود صاحب ہے اگر انہوں نے بھی مطلب ڈھکے چھپے الفاظوں میں مطلب اس بات کو جو ہے نا وہ انڈورس کیا تھا کہ جو پاس کے کنٹریز ہیں جو ان کی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو چاہیے مسلم کنٹریز کو کہ وہ ان کو پناہ دیں. اوکے، یہ تو میرے پتہ میں بات نہیں ہے، یہ انہوں نے اگر کہی تھی کہی ہے انہوں نے تو جی. میں اس کو میں دیکھ لوں گا کہ وہ کیا بات کہی تو ہے اس پہ تفصیل. انجینئر صاحب اگر بات کریں تو وہ ایک Right. بن جاتی ہے، ٹرمپ اور مفتی طارق صاحب کرے تو نہیں ہے. جی تو وہ اس طرح سے نہیں مطلب وہ بات ہوئی. True, I agree with that. اگر ایسی ہی بات ہو اور میں ایسا ہی کروں تو آپ کا الزام بالکل ٹھیک ہے. But here is the thing. ٹرمپ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی لے لیں. انجینئر صاحب نے یہی بات کہی. ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران ڈیل کر لے، جنگ نہ کرے آگے سے. انجینئر صاحب نے پھر یہی بات کہی. نہ ٹرمپ کے پاس اس بات کا جواب ہے نہ انجینئر صاحب کے پاس جواب ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران تو ڈیل کے لیے ہی بیٹھا ہوا تھا، کس ڈیل پہ آ جائے؟ آپ کے اسرائیل نے اس پہ حملہ کر دیا، اس کے بعد آپ نے حملہ کر دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے ڈیل پہ آ جائے. ڈیل کے لیے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ میں ٹرمپ کا نیریٹو کہتا ہوں وہ یہ میں کہتا ہوں کسی ایک پرٹیکولر وہ تو ایک ایگزامپل ہے. پرٹیکولر ایگزامپل میں نہیں کہتا میرے پاس یہ ایک ہے اور بس میں نے بات ختم کر دی ہے، ایسا نہیں ہے. ٹرمپ کا یہ نیریٹو ہے along with نیتنیاہو کہ فلسطین کے جو مزاحمت کار ہیں وہ وہاں کے عورتوں بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. انجینئر کا بھی یہی ہے. یہ تو آپ ایک پیٹرن کو دیکھیں، کسی ایک انڈیویجول ایگزامپل کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے میں دجال صغیر کہتا ہوں کہ وہ آدمی مسلمانوں کے حلیے میں، اور مسلمان ہے مسلمانوں کے حلیے میں رہ کے مسلمانوں کے نیریٹیوز کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ ہمیشہ ہمیں کسی صہیونی نیریٹیو کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. دیٹ از دا پرابلم. تو ٹرمپ کے نیریٹیو کے ساتھ وہ بالکل کھڑا ہے. اس میں تو آپ کیسے ہی نہیں کسی چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی ایگزامپل جب اس نے ڈس ایگری کیا ہے. میں کسی ایک لفظ کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک واقعے کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل نیریٹیو کی بات کر رہا ہوں. اسی کو یہ پاکستان میں نارملائز کر رہے ہیں. تو سر اسی کو تھوڑی سی کنٹینیوشن میں میرا کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو غزہ اور فلسطین کے. مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، اینڈ میں آپ نے یہ الزام مجھ پہ لگوا دینا ہے کہ کیسر نے انجینئر پہ پروگرام کرنے کا ایک نیا اینگل ڈھونڈ لیا ہے. نہیں، اس میں انجینئر کی بات نہیں کروں گا ان سے. چیلنج می. یا مجھ سے پرابلم ہے لبرلزم کے حوالے سے، سوشلزم کے حوالے سے، اینی ادرزم کے حوالے سے. اس میں آپ کو اگر ہے کہ میں فلاں بندے سے اتفاق کرتا ہوں and I disagree with you, that would be a much more meaningful conversation as opposed to کہ جو باتیں میں نے ویڈیو میں پہلے کہی ہوئی ہیں میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں اس والوں میں. anyway, please carry on. تو سر کوشچن یہ کہ اب لائک آپ کے نظریے سے ان کے لیے غزہ یا فلسطین میں رہنے والوں کے لیے کیا سولوشن ہے؟ وہ لوگ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نیبرنگ مڈل ایسٹ کنٹریز ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کا ایز اے نیریٹو کیا ہونا چاہیے لائک ایگزیکٹلی؟ اینڈ لاسٹلی ہم لوگوں کا کیا ہونا چاہیے؟ لائک
ہم سب ویڈیوز میں آ کے بول دیں بہت غلط ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ اس سے وہ ریورس نہیں ہوگا، تو ہمارا ایکچولی کیا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں جو جس چیز کا مکلف ہے اس سے اسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارا دل دکھتا ہے وی وانٹ آور گورنمنٹس کہ یہ اس سے زیادہ کریں، لیکن اس سے زیادہ ہم زبردستی کرا نہیں سکتے. کہ ہم نہیں کر سکتے کہ جا کے تھانوں سے یا ملٹری کے اداروں سے جا کے ہم اسلحہ چرائیں اور خود چلے جائیں. یہ ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے. ہمارا کرنے کا کام ہے کہ ہم بائک آؤٹ کی مہم کو سپورٹ کریں. انجینئر صاحب کی طرح نہ کریں جو ان کا طریقہ کار ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. بائک آؤٹ سے اس جنگ کو جتنا مہنگا کر سکتے ہیں کریں. ان کا جو گلوبل انفلوئنس ہے جتنا آپ کم کر سکتے ہیں وہ کم کرے, کیونکہ جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ گلوبل انفلوئنس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ جو گلوبل کانشنس ہے اس کے اوپر دستک دیتے رہیں ہم سوشل میڈیا پہ کمپینز کر کے کہ یہ معاملہ رک نہ جائے. ہم نے یہ کرنا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ہے, باقی جتنی اسلامی حکومتیں ہیں ان سے یہ ہے کہ ان کو عملی طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے. میں کئی اس کے ماڈلز میں پیش کر چکا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کی پیس فورس کا بینر لے کے 57 کنٹریز آن این ایوریج ہر ملک پلیج کرے آن این ایوریج 10,000 کی ملٹری اسٹرینتھ. کوئی زیادہ کرے گا کوئی کم کرے گا, میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. 5,70,000 فوجی وہاں پاس جا کے اسٹیشن ہو جاتا ہے, یہ جنگ رک جائے گی. اس کے علاوہ تجارتی رستے ہیں وہ بند کرنے, ہوائی رستے ہیں وہ بند کرنے. یہ سارا اسلامی ملک کر سکتے ہیں. 3 ملک میں نے نام لے کے میں ان کی بات کرتا ہوں. ایران ہے, ترکیہ ہے اور مصر ہے. یہ ڈائریکٹ جنگ لڑ سکتے ہیں. پاکستان سپورٹ کر سکتا ہے, سعودی عرب سپورٹ کر سکتا ہے. باقی جو ریچ عرب کنٹریز ہیں وہ ملٹیپل ہنڈرڈز آف بلین کے بعد میں فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں, کیونکہ بعد میں مسلمانوں کو آپس میں ٹریڈ کرنی ہوگی. ہم غزہ کی جنگ اگر اس طرح سے جیتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا اپنا انٹرنیشنل گلوبل آرڈر بن جاتا ہے, جو شروع میں سروائیول کے لیے بنے گا لیکن بعد میں اسی نے پھر ایک پرماننٹ نارمل پیراڈائم بن جانا ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور یہی وجہ ہے کہ میں وہاں سے ہجرت کے خلاف ہوں, کہ ہجرت وہاں پہ کی جاتی ہے جب آپ بالکل بے آسرا ہیں, کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے آپ ہجرت کر جائیں. 80 لاکھ کی فوج کھڑی ہو, تجارت آپ کے ہاتھ میں ہو, وائبرنٹ یوتھ ہو, تجارتی رستے آپ کے پاس ہیں, آپ جنگ پریکٹیکلی جیت سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ نہ جیتیں تو آپ کہیں کہ آپ ہجرت کر جائیں. یہ بے وفائی ہے, کیونکہ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے, ہجرت صرف غزہ کے لوگوں کی تو نہیں ہو رہی نا. 80 لاکھ کا کہا جا رہا ہے, غزہ میں تو 80 لاکھ نہیں ہیں, سارے فلسطین کی ہو رہی ہے. مسجد اقصی کس کے حوالے کریں ہم؟ اور گریٹر اسرائیل میں تو انہوں نے آگے پیچھے ملکوں میں پھیلنا ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جن ملکوں میں جو ملک ان کے ساتھ ملیٹریلی کھڑے نہیں ہو رہے, ان ملکوں سے آپ کو توقع ہے کہ یہ ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں گے, ان لوگوں کو, فلسطین کے لوگوں کو, اور کہاں تک پناہ دیں گے؟ تو سر یہی اسرائیل اگر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لوگ کہیں اور چلے جائیں گے, پھر کہیں اور چلے جائیں گے. یہ سلوشن نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ملیٹریلی بھی, جو مسلم امہ کے جو حکمران ہیں, ان لوگوں نے پریکٹیکلی ملیٹریلی اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کرنا, غزہ کے لیے کچھ نہیں کرنا, ان لوگوں نے پناہیں بھی نہیں دینی. ہمارے پاس صرف ایک چیز پہ ہی بچتی ہے کہ ہم جو اصل اسلامک سلوشن ہے ہم اس کے لیے تگ و دو کریں. کہ مر کے ہم نے دونوں چیزیں جو نہیں ہونے والی, تو پھر جو بیسٹ چیز ہے آپ اس کے لیے کیوں نہ کہ آپ تو اپنے کلیئر ہیں, اللہ کو بتا سکے کہ الہی میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا, میں غزہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, میں مسجد اقصی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا اس کا حساب وہ دیں گے. سر کراس مطلب اس کے اوپر یہ کویشچن ہے, مائک لے لیجیے. اسی کے اوپر کویشچن ہے کہ جیسے اب جو غزہ کے ساتھ ہو چکا ہے, جو وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ بیچارے, مطلب ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, مطلب وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ جس طرح ان کے برے حالات ہیں ان کے. تو اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے مسلمانوں کا ہی نہیں ہے کہ جو فرقہ واریت میں وہ اہل تشیعوں کا ملک ہے, ان میں یہ زیادہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب اگر کسی پہ مشکل وقت آیا ہے انہوں نے صرف اس وجہ سے ساتھ نہیں دیا کہ یار وہ
اور سیکٹ سے جو ہے نا وہ رکھتے ہیں تعلق، ٹھیک ہے، تو کیا ہمیں غزہ میں تو I don't think یہ سچویشن ہے. اہل تشیع ہیں زیادہ وہاں پہ بھی، غزہ میں، کہاں پہ نہیں ہے، غزہ میں اکثریت تو نہیں ہے. اکثریت ہے وہاں پہ. not to my knowledge sir. اچھا، اور یہ کبھی وجہ نہیں کہ بتائی گئی ہے. اور کیا ہمیں مطلب مسلمانوں کو دوبارہ سے اپنے آپ کو مطلب اپنا ریوائز نہیں کرنا چاہیے کہ یار کہاں کہاں پہ ہم نے غلطیاں کی، کیا کیا مطلب ہمیں کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے گورے کو ہرانا ہے، مطلب ہم نے اگر باطل کو ہرانا ہے، اس ٹائم باطل تو وہ گورا ہی ہے نا، وہ جو یہودی ہے، گوروں میں بہت مطلب آبادی یہودی، میرے کہنے کا مطلب ہے یہودی جو ہے، نہیں، ہمارا یہودی سے بھی مسئلہ نہیں، تو ہمارا صہیونی سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہودی تو بیچارے اسرائیل میں بھی مار کھا رہے ہیں آج، جو چٹورا جیوز. صحیح ہے، انہوں نے مطلب اکانومی کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر ان کی سوچ سے نہیں سوچیں گے تو کیا پھر تو ایسے ہی ہے کہ ہم مار کھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس طرح کے مطلب کچھ کہہ لیں کہ معاملات نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے جو ہے ہم ان کو اکنومیکلی جو ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جاتے ہیں بائک آؤٹ سے سٹارٹ کریں. بائک آؤٹ مجھے نہیں لگتا سر پراپر سولوشن ہے. اگر آپ اب ایک دیکھیں پروڈکٹ ان کا نہیں چھوڑ سکتے، جی، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ ان کو اکنامکلی چیلنج دیں گے. دس از یور فرسٹ بیبی اسٹیپ. وہ کمپنیاں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ڈس آن کریں ان کو. یہ اکنامک وار ہے سر. ابھی پاکستان کی ہی مثال ہے کہ کوک اور پیپسی کے مقابلے میں ایک کمپنی نئی آئی، ابھری، ٹھیک ہے، کئی ایک صرف ایک نہیں. جس کا نہیں ان کے لیول کا معیار بھی تھا، ٹھیک ہے. ان کے مالک کو جو ہے نا اٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو مطلب لمیٹائز کر دیا ہے. therefore کیا کریں ہم؟ تو وہی نا، مطلب اس چیز کا سولوشن تو ہم نے آپ جیسے کہہ لیں کہ اسپیکر سے یا پھر سن کے لینا ہے نا. تو نہ کھائیں ان کا نہ پئیں تو کیا کریں؟ لائک فار لائک بیسس پہ ہر پروڈکٹ کا الٹرنیٹیو موجود. جو کہہ رہے ایجنسیز بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ مطلب what evidence do you say these things؟ سر فار انسٹنس کہ اگر ایک کولا بنانے والی کمپنی ہے، اس کے مالک کو اٹھا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کیس کی ڈیٹیل پتہ ہے آپ کو؟ سر اس کا یہی ہے کہ مطلب اس کی سیل زیادہ ہوئی تھی. if I can put it this way, beyond social media news، آپ کے پاس اوریجنل پرائمری ریسرچ کتنی ہے اس موضوع پہ؟ سر سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہے. there we go. That's the problem. یہ کیس کی تفصیل میرے پاس بھی نہیں ہے، but then I don't go out and make up. ہاں، لیکن میری ریسنٹ جو ہے نا، ایک شاپ کیپر جیسے ہوتا ہے، کسٹمر جاتا ہے جس سے گپ شپ ہو جاتی ہے، تو میری ان سے بات ہوئی ابھی ریسنٹ 1-2 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ ان کی جو کولڈ ڈرنکس ہیں نا، ان کو لمیٹائز کر دیا. کیسے کہ وہ جو ریگولر اگر کولڈ ڈرنک بیچ رہے ہیں، جو سیل کر رہے ہیں، ایک دن وہ سیل ہوگی، دوسرے دن جو ہے وہ جو 1.5 لیٹر والی ہے نا، وہ سیل نہیں ہوگی. مطلب ان کو اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے لمیٹائز کیا ہوگا. سولوشن ٹو دیٹ از کہ ہم جو لوکل انڈیجنس کمپنیز ہیں، ان کے اگر ہم کسٹمر بنتے ہیں، اس لیول پہ بنتے ہیں کہ لوجسٹکلی ان کو نقصان نہ ہو، یہ اس کا سلوشن ہے. دیکھیں، آپ جس میکرو لیول پہ ان کو اکنامیکل چیلنج دینا چاہتے ہیں نا، اٹ اسٹارٹس فرام اسٹریٹس آف لاہور اینڈ کراچی. اگر آپ ان کے وہ کرسپس نہیں چھوڑ سکتے، وہ ڈرنکس نہیں چھوڑ سکتے، forget it. بڑے لیول پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہے نا کہ جس چیز کے ہم مکلف ہیں، ابھی ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ کیونکہ میں اس گولی میں نہیں اپنا پیسہ شامل کرنا چاہتا جو میری کسی بیٹی کو لگنی ہے. Can I stop that? If the answer is no، پھر برگر کھاؤ، ان کے ڈرنکس پیو، غلامی انجوائے کرو. That's that. سر اس کے اوپر بھی ایک کویشچن بنتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یار ان کے معیار کا لے کر تو آؤ پاکستان میں پروڈکٹ. کن کے معیار کا؟ مطلب جو معیار ایگزیکٹلی کھولے یہاں پہ ہم 2-4 چیزوں کو کیسے بنتی ہیں. جی جیسے یہ ہمارے قدر کلامی کی معذرت، یہ ہمارے وہ بات پھر جرم کی طرف چلی جائے گی. یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ وہ پتہ نہیں ہم کیا کس طرح کے تیل میں کیا پکوڑے سموسے کھاتے، کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ شکر ہے کہ KFC نے یہاں پہ ایک اعلیٰ معیار کا یا کوئی اچھا کھانا، بڑی اس کی تعریفیں کر رہے تھے، کچھ ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے، وہ دی. اٹس جنک فوڈ فار گڈنس سیک. صحت کے اعتبار سے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ پاکستانی ہو یا باہر والا ہو، یہ سارا زہر ہے، سارے کا سارا. کون سی اچھی کوالٹی بھائی؟
وہ آلو کیسے کٹتے ہیں، کیا بنتے ہیں، اس کے اندر کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں، کتنا عرصہ ان کو ہیومن کنزمپشن کے لیے سے دور رکھا جاتا ہے، پیسٹی سائڈز کون سے یوز ہوتے ہیں، وہ ایک ظلم کی ایک علیحدہ سے کہانی ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ اسے اس ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، لائف اسٹائل کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں کہ اس معیار کا لے کے آؤ، اس معیار کا بھی. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جس معیار کی ہم بات کر رہے ہیں we don't even know what that standard is. So what makes ایک جو اوورسیز پرو اسرائیلی کمپنی آتی ہے ان کا ایک پروڈکٹ ورسز پاکستان کا ایک پروڈکٹ، سوائے اس سبجیکٹو ڈفرینسیشن کے، اس کا ٹیسٹ ورسز اس کا ٹیسٹ، کتنے لوگوں کو پاکستان میں پتا ہے کہ اصل میں سٹینڈرڈ ہے کیا اور فوڈ کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں ہے کیا، اور کون سی کمپنی ان کے ساتھ کنفرم کرتی ہے. آئی ووڈ بی امیزڈ کہ پاکستان میں 0.1% لوگوں کو بھی اس بات کا پتا ہو. اٹس جسٹ دیٹ سیم کلچرل انفیریورٹی کمپلیکس. اس کے لیول کا لے کے تو آؤ بھائی، تم اس کا لیول ڈیفائن تو کرو، وہ کیا ہے. سر فار ایگزامپل کہ اب مجھے برگر کھانا ہے، مطلب مجھے زنگر برگر کھانا ہے، ٹھیک ہے. اب KFC جو ہے وہ 500 روپے میں ایک ڈیل دیتا ہے مجھے، ایک برگر اور ایک ساتھ میں کولڈ ڈرنک، ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جو ہے ایک اور کمپنی ہے، لوکل کمپنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بے شک مجھے 350 روپے میں بھی دے گی. اگر میں مطلب وہ ایک ہے کہ ایک تھوڑا معیار کانشیس بندہ ہوتا ہے، تو مطلب میں کہوں گا چلو یار میں نے 350 کا ادھر سے بھی کھانا ہے، حالانکہ وہ سیم ڈیل ہے، تو میں یار 150 اور دے کے تو میں اچھا جو انوائرمنٹ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ معیار کا بھی مجھے پورا ہے کہ یار وہ صحیح اچھے آئل میں دیں گے، ٹھیک ہے. تو میں کیوں ٹرسٹ کروں پاکستانی جو لوکل برانڈ ہے؟ کیونکہ سر مطلب ہسٹری تو آپ کے سامنے ہی ہے. جو completely wrong way of looking at it, and don't go into history. اگر ہسٹری میں گئے، اگر میں نے آپ کو بتانا شروع کر دیا کہ کس کس کمپنی کے بیبی جو فارمولا ملک ہے اس کے اندر ڈرگز بھی نکلے ہیں بچوں کو ایڈکٹ کرنے کے لیے، کس کس چاکلیٹ کمپنی کے لیے 22 لاکھ بچے آج بھی، جون 2025 کی بات ہو رہی ہے یا جولائی سٹارٹ ہو گیا ہے، جولائی 1 جولائی، آج بھی 22 لاکھ سے زیادہ بچے افریقہ میں، ایسٹ افریقہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کہانیوں میں نہ جائیں کہ یہ ہماری ہسٹری ٹھیک ہے بڑی بری ہے. یہ جو ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، اگر ان کی فوڈ چینز میں جائیں، کس کس کمپنی نے یہ ابھی سلیوری کے خلاف قانون برطانیہ نے 2015 میں ایک بنایا ہے، یہ جو کارپوریٹ کہ جہاں میں جو سلیوری ہے، کہ ہر کمپنی نے اپنی انٹائر سپلائی چین میں بتانا ہے کہ کہاں کہاں پہ سلیوری ہے. اگر آپ کو ان کمپنیوں کے نام پتہ چلے نا جنہوں نے جواب تک نہیں دیا، آپ حیران رہ جائیں گے، جن کو ہم فوڈ کا اور ٹیسٹ کا خدا سمجھا ہوا ہے ہم نے، جواب کیوں نہیں دیا یہ بھی سب کو پتا ہے. بٹ ایون فرگیٹ دیٹ، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. آپ نے 150 روپیہ اور دیا، 350 کا اچھا نہیں لگا، 500 کا دے دیا. وائی از اٹ ایبسلیوٹلی نیسسری کہ آپ نے یہ برگر کھانا ہی کھانا ہے، کہ اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہ ایبسلیوٹ نیسیسٹی ہے کہ آپ نے 150 روپیہ دینا ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ اگر وہ 500 والا نہ لیں تو آپ کا 150 روپیہ اس اے پیک کے پیسے میں شامل نہیں ہوگا جس سے سیاستدانوں کو خرید کے فلسطین میں لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے. نوئنگ کہ آپ کا 150 روپیہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس جنگ میں ایڈ ہوگا، why would you put that 150 rupees into it؟ ٹیسٹ کا مسئلہ ہے، نہ کھائیں برگر. سو سر اب لت لگی ہوئی ہے. دین فائن، پھر آپ امت کے مسائل نہ ڈھونڈیں. all you have to do is برگر کھاتے ہوئے وہاں پہ ٹنگی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دیکھا کرے اور کہیں سوری یار لت لگی ہوئی تھی. ڈونٹ آسک فار سولوشنز، انجوائے دیٹ لائف. آپ جانے اللہ جانے. what you don't get to do is کہ ایسے ہی جیسے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آپ کہیں یار میں برگر تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن فلسطین کا مسئلہ میں کیسے حل کروں؟ ٹھیک ہے سر، it doesn't work. جی سر، ایک تو یہ سلوشن ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب میں ایک تو یہ سلوشن ہو گیا کہ بائیک آؤٹ کریں، اور مطلب کیا سلوشن ہے کہ ان کی اکانومی Start with this, trust me. Start with this. اس سے سٹارٹ کریں، راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. بیکاز آپ کا کوشچن ایکچولی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یار یو نو وٹ، لیٹس اسکپ دس ون بیکاز آئی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ڈیلنگ ود اٹ.
سو لیٹس اسکپ دس ون، کسی اور پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے اور میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں، میں ایگری کرتا ہوں وہ جو ہوگا نا کسی اور والا کوئی اور سولوشن، وہ آپ کو صرف اس وقت اچھا لگے گا جب آپ کو خود نہیں کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ڈونٹ مین یو، آئی مین آل اس، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی اور کر دینا تو ہاں ٹھیک ہے، دیٹ از ویئر دا پرابلم از. آپ بائک آؤٹ سے اسٹارٹ کریں، آپ کی اکانومی کی جنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے. باقی جنہوں نے بڑے لیول پہ کرنی ہے وہ جانے، خدا جانے. فیئر انف سر. اوکے سر، تسی ہم بھی لا لو، میں کیا. یس سر، میرا کویشچن ہے کہ لبرلزم اور سیکولرزم میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. سیکولرزم کے بنیادی طور پہ دو میجر فرقے ہیں. ایک لیفٹ کی صورت میں آتا ہے یعنی کہ سوشلزم، اور ایک لبرلزم کی صورت میں آتا ہے. دونوں ہی اپنا ایک کمپلیٹ زندگی کا پیکج آفر کرتے ہیں. وہ کتنا کمپلیٹ ہے وہ ایک اور بحث ہے، پر ایٹ لیسٹ دس از واٹ دے ڈو. تو سیکولرزم کی فنڈامنٹل جو اوریجنل اس کی جو وجہ تھی، یہ جس وجہ سے یہ ٹرم بنائی گئی، کہ یہ خدا بیزار لادین طبقہ جو مذہب کو، الہیات کو اپنے لیے ناکافی سمجھتا ہے، ناقابل اعتبار سمجھتا ہے، یہ ان کے لیے ایک بیسکلی یہ ان کا ایک ماڈل ہے. اور ود دا ٹائم اس کو تھوڑا ریڈیفائن کیا گیا کہ یہ مذہب اور ریاست کی سیپریشن کا نام ہے، کہ لوگ ذاتی زندگی میں بے شک مذہبی رہیں، لیکن ریاستی لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ جو قانون سازی ہے اس کے اندر مذہب کی کوئی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ نے ملک کیسے چلانا ہے صرف اس بات پہ تو نہیں چلا سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا کون سا اکانومی کا ماڈل ہوگا، یہ اس سوال کے میں تو اس کا جواب نہیں ہے. آپ کا صدر وزیر اعظم کیسے الیکٹ ہوگا، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. نمبر آف ادر تھنگس. تو اس میں پھر لبرلزم جو ہے وہ اپنے 3 پیکجز، سب پیکجز لے کے آتا ہے. ایک اکانومی ہے اس کی وچ از کیپٹلزم. اچھا، اب لبرلزم کے جتنی بھی ویریشنز آتی ہیں اس کی اکانومی کی بھی ساتھ ایسے ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے. سو یو ہیو کلاسیکل لبرلزم اینڈ یو ہیو کلاسیکل کیپٹلزم جو اس کی اکانومی ہے. یو ہیو نیو لبرلزم اینڈ یو ہیو نیو کیپٹلزم. اٹس اے ڈفرنٹ رینڈیشن آف اٹ. جو اس کی کلچرل آسپیکٹ ہے وہ انڈیویجولزم کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور جو اس کی سیاست ہے وہ لبرل ڈیموکریسی کی صورت میں آتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں زندگی کی جو وہ انکمپس کرتے ہیں، جو فیئرلی زندگی کا ایک براڈر پارٹ جو ہے اس کے اندر وہ کور ہو ہی جاتا ہے. تو لبرلزم بنیادی طور پہ سیکولرزم کے اس فرقے کا، کہ یہ اپنی ان 3 فیچرز کے ساتھ دنیا میں بڑا عرصہ یہ ویسٹ میں غالب رہا، اب بیچارہ یتیم ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ بھی. سر ایک اور کویشچن ہے، میں نے ڈیفینیشن میں بیسیکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کی، وومن امپاورمنٹ کی. وومن امپاورمنٹ ہے کیا بیسیکلی؟ اور اگر آپ کسی فیمنسٹ سے پوچھے تو وہ تو کہے گی کہ مرد مر جائیں، دنیا میں بس عورتیں ہی ہوں، سنجیاں ہوں جن گلیاں. سر آپ کا نیریٹو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ وومن امپاورمنٹ ایکچوئل میں کیا ہے؟ وی ہیو اے مچ ڈفرنٹ ورلڈ ویو. جب یہ میل امپاورمنٹ، فیمیل امپاورمنٹ کی بات آتی ہے، وی ڈونٹ تھنک اٹس اپ ٹو دا سوسائٹی کہ وہ مردوں کو کوئی عہدہ یا اختیار دے. وی ڈونٹ تھنک اٹس اپ ٹو دا سوسائٹی کہ وہ عورتوں کو کوئی عہدہ یا اختیار دے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ عز و جل نے اپنی مخلوقات کے لیے جو بہتر سسٹم سمجھا ہوا ہے ہمیں وہ والا چاہیے. اس میں کہیں خواتین کا درجہ مردوں سے بڑھ کر ہوگا، کہیں مردوں کا درجہ خواتین سے بڑھ کر ہوگا. ایک میرڈ لائف جو ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، اس میں اوور آل ہسبینڈ کا درجہ وائف سے بڑا ہوگا. لیکن جو وائف کے رائٹس ہیں وہ ہسبینڈ نے ایبسلوٹ ٹرمز میں پورے کرنے ہیں، جو ہسبینڈ کے رائٹس ہیں وہ وومن جو اس کی وائف ہے کہ اس نے پورے کرنے ہیں. ایسے ہی بچے بچیوں تک، ماں باپ، یہ سارے اس کے اندر سارے جو رشتے آ جاتے ہیں. سو وی ڈونٹ ہیو دیٹ سورٹ آف سینس کہ وومن کو اس طرح سے امپاور کیا جائے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ ان کی امپاورمنٹ ہے. ان کی پاور یہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی نہ کی جائے. ان کی پاور یہ ہے کہ وہ چاہیں تو ایک کنسلٹیو پروسیس کے بعد شادی شدہ زندگی میں وہ کوئی اپنا بزنس کرنا چاہیں تو وہ کریں، تو وہ کوئی اپنی کیریئر لانچ کرنا چاہیں تو وہ کریں. اور ان کی پاور یہ ہے کہ جو ان کی انکم ہوگی ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو دیں گی یا اپنی فیملی پہ لگائیں گی. وہ ان کی ذاتی انکم ہے، وہ اسے اپنے پاس رکھیں گی. یہ اسلام کا ماڈل ہے. تو ہم جب کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حق جو اللہ نے عورتوں کو دیا ہے، جس مرضی کیپیسٹی میں ہے، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کو دے دیا جائے. اور جو مردوں کی امپاورمنٹ ہے اور جو مرضی ان کی کیپیسٹی ہے
وہ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ اس میں مل جائیں. تو ہمارے ہاں امپاورمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایمینسیپیشن فرام جو سوسائٹی کی ایک سلیو کا جو ایٹیچیوڈ بنا دیا گیا، عورت کو سلیو بنا دیا گیا ہے، اس کیس سے ایمینسیپیشن ہو. لیکن ہمارے ہاں امپاورمنٹ کا یہ تصور نہیں ہے کہ اس کو معاشرے کی جو اوور آل ہم نے گھروں کے اندر جو عورت کو اس طرح سے ایک قیدی بنا دیا ہے کہ اس کی ہیومن ایجنسی ہم نے ڈینائی کر دی ہے، اس کی ہیومینٹی ہم نے چھین لی ہے. اتنا زیادہ وہ ہمارے پاکستان، انڈیا، معاشرتی سطح پہ مذہب نے تو اس کو اس سے بہت بڑھ کے فریڈم دی، لیکن اس کو جیسے ہم نے سپریس کیا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی فریڈم یہ ہے کہ اس کو وہاں سے نکال کے کارپوریٹ کلچر کے اندر وہاں پہ اب اس کو غلام بنا دیا جائے، جہاں پہ اس کی کوئی ہیومن ایجنسی نہ ہو، جہاں پہ اس کی کیا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کارپوریٹس میں خواتین کے ساتھ، یہ می ٹو موومنٹس، یہ وہ وغیرہ، یہ all are aware of them. جی تو ہمارے ہاں امپاورمنٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو گھر کے کمفرٹ سے اٹھا کے آپ کہیں مزدور بنا دیں، کہیں ورکر بنا دیں اور آپ کہیں کہ دیٹس دی امپاورمنٹ. نو، شی از جسٹ اے ورکر who works somewhere، تنخواہ ملتی ہے، گزارا کرتی ہے جیسے باقی کرتے ہیں. ٹو us that is not the empowerment. سر، آپ نے شروع میں بولا تھا کہ اسلام میں اجازت ہے عورت بزنس بھی کر سکتی ہے، عورت مطلب ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنا جاب بھی کر سکتی ہے. آپ ہی کے ابھی کویشچن میں شروع میں آپ نے بولا، لیکن آپ کی ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے. ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے آپ سے کویشچن کیا تھا اور آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی، اس نے پوچھا تھا کہ وومن گو ٹو کچن، آپ نے بولا تھا کہ یس گو ٹو کچن. Yeah, sure. تو سر آپ کا اس سینس میں آپ کا کیا مطلب ہے؟ لائک ایک لڑکی ہے، وہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کرتی ہے، بیچلرز کرتی ہے، ماسٹرز کرتی ہے، پی ایچ ڈی بھی کرتی ہیں کچھ خواتین شادی سے پہلے، Yeah. تو کیا وہ کچن کی حد تک رک کے رہ جائیں گی؟ آپ کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق تو یہی ہے نا کہ وومن گو ٹو کچن، اور آپ نے رپلائی کیا تھا کہ گو ٹو کچن. تو اب اس نے جو اتنی اسٹرگل کی ہے، سارا کچھ یونیورسٹی کا ٹائم گزارا ہے، تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وومن گو ٹو کچن؟ I don't justify that. I don't think I need to justify that. It is what it is. پرابلم یہ ہے کہ جتنا کلپ کا حصہ آپ نے دیکھا ہوگا، کسی نے آپ کو بھیجا ہوگا، آپ نے اتنا دیکھ کے بس بات ختم ہو گئی ہے. کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں وومن گو ٹو کچن، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یا گو ٹو کچن. وومن کچن میں اچھی لگتی ہے، اس کی جو نیچرل، جو اس کی بلڈ ہے، دماغ کا اس کا جو پروسیسز ہیں، جی کچن کو مینیج کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے زندگی میں کیا ہے کئی دفعہ. آئی نو اٹس از ویری ٹیڈیس ورک. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل سیٹ دیا ہوا ہے، دیٹس امیزنگ. بٹ دا پرابلم از کہ گو ٹو کچن کو کے اوپر یہ انٹرپریٹیشن کرنی اس کی کہ اس کو کچن تک محدود کر دینا، جی یہ ایک لفظی انتہا پسندی ہے. کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہر وقت کھانا بناتی رہے، بات ختم. حالانکہ اسی کلپ میں میں نے کہا تھا میں بھی کچن میں جاتا ہوں. اسلام نے تو نہیں کہا کہ عورتیں کچن میں رہیں گی، مرد بھی کچن میں جائیں، کام کریں، کھانا بنائیں، عورتیں بھی بنائیں، اس میں تو دقت نہیں ہے. لیکن کسی عورت کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچن میں جاؤں گا تو میری تصحیق ہوگی. اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کچن میرے گھر کا بیسٹ فیچر ہے. کچن کا انچارج ہونے کا مطلب ہے پورے گھر کی انچارج ہے. کچن تو ایک میٹافور کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. لگتا ہے زیادہ گرمی ہو گئی ہے ہمیں بات چیت میں. شکریہ آپ کا. تو اس کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے، اٹس ناٹ ٹو سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے، اب آپ یہ پریکٹیکلی مجھے بتائیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، جی اور اب اس نے کچن میں جانا ہے اور وہ کہے کہ what actually میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں کچن میں کیوں جاؤں؟ وہ پی ایچ ڈی کر کے اپنا کیریئر بنا سکتی ہے، اپنا ریسٹورینٹ کھول سکتی ہے، ہر وقت کچن میں رہے، انسٹرکشنز دے، اسٹاف رکھے، ٹھیک ہے، پرفیکٹلی فائن، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو تصور ہے کہ عورت کچن میں جائے گی تو اس کی تضحیق ہو جائے گی، that has absolutely no intellectual foundation whatsoever. None whatsoever. Even though ہم مرد حضرات بارڈر لائن مسوجنسٹ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کے جتنے بہترین شیف ہیں وہ سارے مرد ہیں، which is actually true. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بات زیادہ ذائقے کی ہے تو یا مے بی وومن shouldn't go to kitchen کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں اگر ہم جاتے ہیں تو، بٹ ایک ہلکے پھلکے انداز میں، ایک جسٹ کے حوالے سے ہم یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں. پر on a serious note, why not go to kitchen؟ کچن کیوں گالی ہے؟ میں آئی سلوٹ ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو بس ہوسٹس کے طور پہ کام کرتی ہیں، ایئر ہوسٹس کے طور پہ کام کرتی ہیں، ریسٹورینٹس میں کام کرتی ہیں، آگے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے پرووائڈ کرتی ہیں. جی کوئی اپنی
یو نو مدر کے لیے کر رہی ہے، فادر کے لیے، کوئی بھائی کے لیے، اپنے لیے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنے لیے خود کچھ کرنا. جی I have a deepest admiration and respect for those sisters and daughters. But why is it کہ وہاں پہ جو کام کرنا کچن کا ہے that is fashionable، اور گھر میں کچن کا جو کام کرنا ہے that is akin to being a slave or akin to being oppressed. Own it. اوکے Take the ownership of it. یہ گالی نہیں ہے، میرے یہ کہنے کا مطلب ہے. اوکے سر میں نے آپ کی پروفائل وزٹ کی تھی، فیس بک کے اوپر پیج بھی تھا، اس کے اوپر آپ کا لکھا ہوا تھا کہ آپ لائف کوچ بھی ہیں. تو سر میرا کویشچن تھا کہ ڈے بائی ڈے جو ڈیورس ریشو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، Yeah. اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، اور بینگ اے ہسبینڈ اور بینگ اے وائف اس کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن یا ریلیشن شپ بلڈنگ ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریشو جو ہے وہ کم ہو سکے. دیکھیں، ہم دین کو جب کہتے ہیں دین فطرت ہے تو what it means کہ it puts you within the paradigm of nature and it makes things really easy for you. کوئی بھی ہسبینڈ، کوئی بھی وائف، اگر وہ اسلامی طور پہ جو اسلام نے پرنسپلز ایک دوسرے کے دیے ہوئے ہیں، جی ایک دوسرے کے لیے دیے ہوئے ہیں، ان پہ اگر وہ عمل کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، لائف بیکم ریئلی ویری ایزی. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ حقوق اور فرائض کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، جب آپ اس کو خراب کر دیتے ہیں. اسی ہر فرض اصل میں کسی اور کا حق ہوتا ہے اور ہر حق کسی اور کا فرض ہوتا ہے. اگر بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے تو یہی حق والدین کا فرض بھی ہے، اور ہر حق کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو آپ فرض کی صورت میں پے کرتے ہیں. جو بیسٹ ماڈل ہے حقوق اور فرائض، ہم میاں بیوی کے کانٹیکس میں نہیں، ایوری کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، انکلوڈنگ دیٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، کہ اگر آپ اپنے حقوق کو ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں تو کسی کو بھی حق نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر بائی ڈیفالٹ اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں تو سب کو حقوق مل جائیں گے. سو اس کمرے میں ہم 4 لوگ ہیں پلس کیمرہ ٹیم. ہم سب کا حق ہے کہ ہماری عزت کی جائے. اگر میں کہوں کہ نہیں، میں آپ کی عزت اس وقت کروں گا جب پہلے آپ میری عزت کریں گے، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو ہم سب اپنی جگہ پہ ایک اسٹیگنیشن کا شکار ہو گئے ہیں. تو وہ جو عزت والا حق ہے کس کو مل رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کی عزت کروں، لیٹ می ڈو دیٹ جاب، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو اب کس کو حق مل رہا ہے؟ سبھی کو مل رہا ہے. وہ میاں اور بیوی کے کانٹیکس میں سے اپلائی کریں. جب میاں اپنی جگہ پہ ہو کہ پہلے میرا حق، بیوی کہہ رہی ہے پہلے میرا حق، تو دونوں کو نہیں مل رہے ہیں. اگر وہ فرائض پہ توجہ دینا شروع کریں تو جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، دونوں کو حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے. It actually is that simple. Sometimes I just میرا بھی سر گھوم جاتا ہے. میرے جو سب سے زیادہ کلائنٹس ہیں وہ ایکچولی ہسبینڈ وائف ہی ہیں. Eventually people get there. But it's actually quite easy if you think about it. It's all about doing the job. حق آٹومیٹکلی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. سر میرا نا یونیورسٹی، میرا گریجویٹ یونیورسٹی سے بھی ریسنٹ ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں، تو 5ویں 6ٹھے سیمیسٹر کی بات ہے. تو تب میں باڈی بلڈنگ جو ہے تب وہ بھی کر رہا تھا. تو ابھی کافی دیر سے اسکپ کیا ہوا یہ اپنا لائف کا جو اسپیم ہے اس کے اندر ابھی ٹائم نہیں مل پا رہا. تب میں باڈی بلڈنگ کر رہا تھا، تو یونیورسٹی میں میرا آڈیشن تھا، اور ادھر انہوں نے بلایا تھا کہ آپ اپنا پہلے آڈیشن دیں، اس کے بعد جو ہے آپ کی سلیکشن ہوگی. آڈیشن دے دیا. ظاہری سی بات ہے جب باڈی بلڈنگ کے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے اپنا تھائز وغیرہ سارا کچھ شو کیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس اسٹیج پہ فال کر رہے ہیں. سر وہ میں نے اس ٹائم شارٹس پہنے ہوئے تھے اپنا، میں نے ان کو سارا آڈیشن دے دیا تھا. آڈیشن دے کے جب میں باہر نکلا ہوں نا تو سیکیورٹی گارڈ نے مجھے روکا. اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور یہ یونیورسٹی میں الاؤ نہیں ہے. لیکن آج ادھر ہی دیکھتے ہیں کہ وومنس جب یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوتی ہیں، اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے ہمیں پیٹ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، شارٹ ڈریسز انہوں نے پہنے ہوتے ہیں. تو سر یہ اسپیسیفائڈ میل سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. مجھے تو انہوں نے روک دیا کہ یہ شارٹس پہنے میں آپ کو الاؤ نہیں ہے، آپ اور روک دیا، اور میں جا کے چینج کر کے آیا فوراً کہ آپ یونیورسٹی میں اس طرح گھوم نہیں سکتے. بیف از ناٹ ود دا فیکٹ کہ خواتین نیم برہنا ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ مجھے کیوں روک دیا تھا انہوں نے. نہیں، میرا یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک سیٹ آف رول رکھا ہوا تھا
کہ آپ جو ہیں شورٹس نہیں پہن سکتے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جینڈر یا کوالٹی تو یہاں پہ ماری نا. میں آپ سے زیادتی ہوئی ہے، میں یہی کہہ سکتا نہیں نہیں میں آپ کو بھی شورٹس نہیں میرا کوشچن یہ تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت صحیح کیا کہ انہوں نے ایک اپنا سیٹ آف رول رکھے کہ نہیں، لیکن اس یونیورسٹی کے اندر آج وومنس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ دیٹس اے گڈ کوسچن. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز ایکنالج کرنی ہوگی کہ یہ جو خواتین ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جس سینس آف فیشن سے وہاں پہ جا رہی ہیں، یہ ہماری ہی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں. سو وی آر ناٹ ایٹ آڈس ود دیم. ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے. ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ وی ریچ آؤٹ ٹو دیم اینڈ ایکسپلین ٹو دیم، ناٹ ٹو ایوری انڈیویجول آف کورس، لیکن یہ پیراڈائم کی جنگ ہے نا. چونکہ ہم مسلمانوں نے پاکستان میں اسلام کو ٹھیک طرح سے ریپرزینٹ نہیں کیا، اور دوسری طرف ایک سسٹمیٹک ابہورنس اسلام کے خلاف کریٹ کی گئی. 20 سال پوری ایک نسل جوان ہوتی ہے، اس کو اس احساس میں جوان کیا گیا کہ تمہارا دین بڑا برا ہے. دہشت گردی کو براہ راست اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. ایوری ڈے لینگویج میں ہمارے وہ الفاظ جو استعمال ہم کرتے تھے آج لوگوں سے گھبرانا شروع ہو گئے ہیں. پھر جہاد ہے، مولوی ہے، پیپل شرمندہ ہو جاتے ہیں. آگے ہم انجینئر صاحب کی بات کر رہے تھے، ان کا اور وہ آفتاب اقبال صاحب کا کوئی آپس میں کوئی ایشو چلا، ایک دو جرنلسٹ بھی ہیں میرے خیال میں، وہ ہمارے صحافی حضرات انجینئر صاحب کو بات کرتے ہوئے تانا دیتے تھے، کہتے تھے مولوی صاحب آپ نے ایسا، ایز اف اٹس اے بیڈ تھنگ بینگ اے مولوی. اتنا زیادہ ہمیں ہمارے اپنی ہی ٹرمنالوجی پہ شرمسار کرنا شروع کر دیا کیا. اس کے ساتھ ویسٹ کو گلوریفائی کیا گیا، ہیومن رائٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اٹس نیچرل کہ جو ینگ ان انیشیٹڈ ان ٹرینڈ مائنڈز ہیں وہ اس چیز سے متاثر ہو جائیں. وی شوڈنٹ جج دیم، وی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو دیم اینڈ ایکسپلین کہ جو آپ کر رہے ہیں، جن معاشروں میں یہ کیا گیا ہے وہ کیوں تباہ ہوئے ہیں. اٹس آور جاب ٹو ایکسپلین کہ اگر اسلام آپ کو سرٹن آپ پہ پابندی لگاتا ہے تو اس پابندی کے پیچھے ایک ریشنل ریزن ہے جس کا تعلق سوسائٹی کی پریزرویشن کے ساتھ ہے. سوسائٹی کبھی بھی انڈیویجولزم پہ نہیں چل سکتی. سوسائٹی ایک کولیکٹیو انڈیور کا نام ہوتا ہے. کولیکٹیو انڈیور کے اندر انڈیویجولزم، آپ کہیں کہ ہر آدمی انڈیویجول زندگی گزارے تو آپ کی سوسائٹی نہیں بن سکتی ہے. ویسٹ نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. ایوری ویسٹرن کنٹری ہیز ہٹ دی پاپولیشن ڈکلائن. منیمم ریشو 2.1 کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے کوئی بھی ویسٹرن کنٹری اس کے اوپر نہیں ہے. اٹلی میں آپ حالت دیکھ لیں کہ جورجیا ملونی آئی ہی اس بات پہ تھی کہ یہاں پہ فورنرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ابھی کل پرسوں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 5 لاکھ بندے ہمیں چاہیے اٹلی میں، بیکاز وی ڈونٹ ہیو پیپل ہیئر. when you make a rational case کہ یہ جو آپ کی پرسنل ماڈسٹی ہے that has a societal level impact، وہ آپ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے. and that immodesty also has repercussions because آپ اسی سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں. when you make the rational case of religion to people it makes sense to them. تو وہ ہمیں کام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ یار مجھے شورٹس میں انہوں نے منع کر دیا تھا، انہیں کیوں نہیں منع کر رہے. اینڈ ود ان دیٹ وی ٹرائی ٹو کلیم دیٹ مورل ہائی گراؤنڈ کہ میں پورے کپڑے پہن کے میں ان سے بہتر ہوں. وہ نہیں ہے، بیکاز انہوں نے دیٹس آور جاب ٹو ایکسپلین ٹو دیم. آخر کار وہ بھی ویسے مسلمان ہیں جیسے ہم مسلمان ہیں. نو ڈفرنس ان دیٹ ریگارڈ. سر میرا تھوڑا سا فالو اپ کوشچن ریلیٹڈ ٹو غزہ ہی ہے کہ فار ایگزامپل مسلم نیشنز جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہیں، اینڈ وی نو دے آر ناٹ، اسپیشلی ملیٹریلی دے آر ناٹ ایٹ آل، اینڈ اٹ سیمس لائک کہ وہ نہیں کریں گی آگے بھی، اینڈ دے ہیو نو ادر پاسبل سولوشن. اینڈ اسٹل اسرائیل جو ہے وہ اپنی بدماشی پوری قائم رکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے ظلم جاری ہے. ایران کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی اٹینشن ڈائیورٹ کر لی، بٹ اسٹل جو سپورٹ کر رہے ہیں غزہ کو سوشل میڈیا پہ، وہ اپنی آواز اسی طرح سے اٹھا رہے ہیں. تو ان دیٹ کیس کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تب وہ ہجرت کر سکتے ہیں اگر کوئی کنٹری ان کو الاؤ کرے، لائک ان کی جو سویلینز ہیں وہ جانا چاہیں تو کیا انہیں جانا چاہیے؟ اس چیز پہ آپ کیا کسی کی، یعنی کہ وہاں پہ جو صرف جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ وباؤں کا مسئلہ بھی تیزی کے ساتھ ہے، جو اسکن ڈیزیزز اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، کوئی میڈیسن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو علاج وغیرہ کی غرض سے
کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹیمپریریلی ہم کہیں جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ نہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل بچا ہے، نہ وہاں پہ کوئی میڈیکل فیسلٹیز ہیں. سو شور ان کے لیے میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ ان کے لیے ہونی چاہیے، لیکن بائیں لارج وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ جانا چاہتے ہیں. ہمیں صرف ایک سائیکولوجیکل اسکیپ چاہیے کہ ہم وہ مناظر نہیں دیکھ سکتے، کر کچھ نہیں سکتے، دیر فور ہم ان کو وہ سلوشن دینا چاہتے ہیں جو وہ خود نہیں مانگ رہے. وہاں کے لوگوں کے ویڈیوز دیکھیں تو وہ گنواتے ہیں کہ میرے کتنے رشتے شہید ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ زمین نہیں چھوڑوں گا. احادیث میں ان لوگوں کے بارے میں جو الفاظ کہے گئے ہیں وہ ان کا اتنا ہائی ریگارڈ اس لیے ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہ ایمان نے جس جگہ پہ سمٹ کے پوری دنیا سے جس جگہ پہ اکٹھے ہو جانا ہے ان کے کچھ انگریڈینٹس ہیں نا. یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، کچھ کرنے سے پیچھے آیا چلو کوئی اور لے رہے یا بات تو ختم ہو جائے. سلوشن یہ نہیں ہے، سلوشن اس کا ایک ہی ہے، اور کوئی اور لے بھی لے، کل اسرائیل وہاں پہ اٹیک کر دے جو کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. گریٹر اسرائیل میں تو آگے پیچھے کے تقریباً ساری ملاقاتیں ہیں، پھر کیا کریں گے؟ کہاں ان لوگوں کو بھیجیں گے؟ تو سر اس سچویشن میں لائک آپ اسٹل کہیں گے کہ دے شوڈ کنٹینیو دیئر اسٹرگل فرام دیئر. اینڈ میں نے بھی دیکھا ہے کہ مطلب فلسطین کے لوگ دے ڈونٹ وانٹ لیو دیئر لینڈ. ابھی اسرائیل پہ اٹیکس ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ تل اویو سے کافی لوگ گئے یورپ واپس، اینڈ دیٹ پرووز ہو دے آر اینڈ وٹ دے اسٹینڈ فار آئیڈیالوجیکلی. تو اوکے سر، سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ ان سمپل ٹرمز لے مین کے لیے جس کو زیادہ انگلش بھی بے شک نہ آتی ہو یا اسٹوڈنٹس ہوں ابھی ینگ کلاسز میں ہیں، تو ان کے لیے لبرلزم اور جتنے بھی آپ چاہیں گے سوشلزم، انہیں ان شارٹ ڈیفینیشن ان کی کہ یہ ہیں، کیونکہ انڈائریکٹلی آج کل نیٹ فلکس پہ یا موویز میں یہ سارے ایجنڈاز پروپوگیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو ایون دا ڈیفینیشن. تو انہیں لگتا ہے اچھا یہی نارمل سا ہی ہے، اس میں کیا میسج چھپا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک مووی میں دیکھ رہا تھا ڈیڈ پول، اس کے اندر انہوں نے مڈ مووی جو ہے ایک کار کے اوپر یا سم تھنگ لائک دیٹ کرسچینٹی کا سمبل، جوڈیزم کا، اسلام کا، اور بھی ادر ڈفرینٹ 4-5 لوگوز اکٹھے ایک اس پہ دکھا دیے ایسے ہی، اس کا کس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، شوئنگ دیٹ کہ سبھی ایک ہی ہیں. تو لائک ایک ہڈن میسج تھا، بٹ اگر آپ اویئر ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے خلاف کچھ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی بچہ اویئر نہیں ہے یا اس کو اس چیز کی سینس نہیں ہے، وہ ڈائیورٹ ہوگا اس طرف. ٹرو، سبلیمنل سائیکالوجی تو بہت عرصے سے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن دیکھیں ہر کام ہر آدمی کے کرنے کا نہیں ہوتا ہے. This is another thing we need to understand. تو اس کے لیے ایسے اسپیشلسٹ ادارے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے پورے کے پورے ڈسپلنس کریٹ کیے جاتے ہیں، لابینگ کی جاتی ہے کہ جو اس طرح، یعنی آپ نے جو کانٹینٹ دیکھا ہے اصل میں یہ کانٹینٹ اتنا میٹر نہیں کرتا، اس کے پیچھے پوری ایک اسٹرکچر ہے کہ آئیڈیا کہاں سے آیا، کس نے لکھا، کیوں لکھا، وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، فائنلی اٹس دیئر. تو اس کے لیے ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے اور جو فکر ساز ادارے ہیں، یہ ان کے کرنے کے کام ہیں. آئی تھنک دے شوڈ. میں خود ان چیزوں پہ کم سے کم پاکستانی ڈراموں کی حد تک ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی ریویو وغیرہ میں بناتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ سائیکالوجی استعمال کی ہے، یہ ڈی ہیومنائزیشن میتھڈ ہے، یہ پوائزنگ دا ویل میتھڈ ہے، دس اینڈ دی ادر. تو آئیڈیا یہی ہے کہ ہمارے ذہن جو ہے وہ کریٹیکل ہوں تاکہ یہ چیزیں پینیٹریٹ نہ کر سکیں، اور الٹیمیٹلی یہ ادارتی سطح پہ ہونے والی چیزیں ہیں. تو سر یہ میرا اس میں یہی کوشچن ہے کہ آپ سمپل لفظوں میں ان سب ایزمس کی ڈیفینیشن دے دیں، لائک 1-2 لائنس، تاکہ سب کو پتا ہو یا بات ہو رہی ہو، دے نو وٹ از سوشلزم ایٹ لیسٹ بیسک. اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. ہمارا ایک ٹریننگ کورس آ رہا ہے پولیمسسٹ کا. وی وانٹ ایوری ون ٹو بیکم پولیمسسٹ، سب. تو اس میں آرٹ آف ڈبیٹ ان ایک ٹول کٹ ان سارے ازمس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، تو اوبیسلی اس میں اس کی ڈیفینیشن بھی ہے. سائنس کے نام پہ دنیا میں کیا فراڈ ہو رہا ہے اس کا وہ بھی حصہ ہے. ڈبیٹ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ ایوری بڈی ٹیکس پارٹ ان دیٹ. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ سب کے پاس یہ ہو، بیکاز ون person is never enough. I have my limitations as a human being. Maybe I cannot articulate in a way that other people can. Maybe میں بحیثیت انسان نہیں اس لیول کو انلوک کر پاؤں جو کوئی اور کر سکتا ہے.
تو اس کے لیے لوگوں کو انیبل کرنا ہوتا ہے، امپاور کرنا ہوتا ہے. سو اس طرح کے ٹریننگ کورس دیٹس ون آف مینی، پوری چین اس طرح کے ٹریننگ کورسز کی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اوکے سر، فائنل کوشچن سائنس کے ریلیٹڈ آپ نے جیسے کہا، تو آپ کے اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ لائک ویسٹ کے پاس نو ڈاؤٹ اسپیشلی امریکہ اینڈ اسرائیل، آبویسلی امریکہ پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل کو بھی لیٹسٹ ویپنری، اور ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لائک ادر کنٹریز پہ پارٹس کے لیے بھی ایون لائک دیٹ. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے کہ ہمیں اس چیز پہ کتنا فوکس رکھنا چاہیے ٹو بی پریپیئرڈ فار لائک بگر تھنگس، اسپیشلی لائک پیپل ان اسرائیل کلیم دیٹ انہوں نے بعد میں پاکستان پہ بھی آنا ہے اور سب، جیسے آپ نے بھی کہا. تو آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے کہ پاکستان اور باقی بھی کنٹریز ان کو اپنے اسپیشلی ملٹری ویپنز اور اس کو ریلیٹنگ ٹو دیٹ سائنس آبویسلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ون آف دا ریزن وی آر کولڈ دا ریوائولسٹس کہ ہم اس سائنس کے عہد کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. when we had people like Ibn al-Haytham and we have people like Ghazali and Khwarizmi and so forth. We believe absolutely کہ جو آج کی دنیا میں اگر آپ سائنس اور فلسفہ ان چیزوں سے اگر آپ پیچھے ہیں تو یہ ایک طرح کی سوئسائڈ ہے، یہ اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہے. We have to. اب اگلا سوال ہے کہ اس کو کیسے کریں. تو سب سے پہلی چیز تو غلط فہمیاں دور کرنی ہے. ہمارے ملک میں ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ایک سیکولر لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ اسلام اینٹی سائنس ہے، آپ نے سائنس میں ترقی کرنی ہے تو اسلام کو پیچھے آپ کو کرنا ہوگا، وغیرہ 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 اس طرح کی باتیں. اور اس کے لیے کئی مثالیں بنائی جاتی ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہم بھی تعویذ لے رہے ہیں، دنیا یہ کر رہی ہے، ہم وہاں پہ چلے گئے. او بھائی، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں یہ پاکستان میں ریلیجن کا بزنس کیا جاتا ہے، دنیا میں یہ انڈسٹریل سکیل پہ ہے. امریکہ میں جو ایونجیلیکل سپیکر ہیں وہ اتنے امیر ہیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی جہاز رکھے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، ہفتے میں ایک دن تقریر کرتے ہیں، جا کے پھونک شونک مار دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، کسی کے لیے دعا کر دی کہ وہ ایک ذاتی جہاز رکھے ہوئے ہیں. امریکہ دنیا میں پھر بھی اتنا آگے ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دیکھو یار دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور تم ابھی تک اس آدمی سے کہہ رہے ہو کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، ادھر ہاتھ لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو. بیکاز دے آر انٹیلیجنٹ انف ٹو نو کہ یہ کام دنیا کی ہسٹری، جب سے انسان کی ہسٹری چل رہی ہے نا، یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. ناٹ ان لٹرل سینس، میں نہیں کہہ رہا کہ آدم علیہ السلام نے آتے کام سٹارٹ کر دیا تھا. آئی مین اٹ گوز وے بیک ان ہیومن ہسٹری. ترقی آپ کرتے ہیں جب آپ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ سائنس میں انویسٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو انیبل کرتے ہیں، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ملک میں لے کے آتے ہیں. اس وقت یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں وہ دیکھو پاکستان میں دیکھو یار یہاں پہ لوگ تعویذ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. او بھائی، انڈیا نے آئی ٹی میں بڑی ترقی کی ہے. انڈیا میں یہ کام پاکستان سے شاید ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، پر ووڈنٹ بی سرپرائز کو بندہ کہے کہ 10 گنا 20 گنا زیادہ ہے جتنا وہاں پہ چیزیں چلتی ہیں. اور دنیا کے ملک ہیں وہاں پہ، ہر دنیا کے ملک میں آپ کو ایسے آپ کو انڈسٹری مل جاتی ہے. پاکستان میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں اس وجہ سے کسی نے ہمیں چاند پہ جانے سے نہیں روکا ہوا کہ لوگ تعویذ لے رہے ہیں. پاکستان میں ہم سائنس میں اس لیے پیچھے ہیں کہ پرویز ہود بوئے صاحب اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. وہ اسلام کی اکانومی میں سے نقص ڈھونڈ رہے ہیں، وہ عورت کے پردے میں سے نقص ڈھونڈ رہے ہیں. ہی از اے سائنٹسٹ، اٹس ہز جاب. جن سائنسی چیزوں میں ہم نے ترقی کی، انہیں مولویوں کی موجودگی میں کی نا. جتنی پاکستان کے پاس جنگی ٹیکنالوجی ہے، کسی مسلمان ملک کے پاس اتنی نہیں ہے. دنیا کی اکثریت نان مسلم کنٹریز کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور ٹیکنالوجی سے مراد صرف مشین نہیں ہے، وہ ٹیکنیکس بھی ہیں جو پاکستان ایئر فورس کے پاس ہیں، آرمی کے پاس ہیں، نیوی کے پاس ہیں، کہ کس طرح سے آپ جو تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. کیوں؟ محنت کی ہو گیا. ایٹم بم نہیں تھا، محنت کی بن گیا. آپ اس کو دھیان تو دیں نا اس چیز کی طرف. نہ ہم اسپیس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو پتہ ہے جرمنی اور اس طرح کے جو ملک ہیں ان کی جو اسپیس اکانومی، یعنی کہ ان کی جو
ایجنسیز ہیں اسپیس کی جو ان کے اسپیس پروگرامز کو رن کرتی ہیں، ان کا سالانہ بجٹ کتنا ہوتا ہے تقریباً رفلی اسپیکنگ؟ 1 سے 1.5 بلین یوروز تقریباً، کسی کا تھوڑا اوپر کر لیں کسی کا تھوڑا نیچے کر لیں. جو ایکسیپشنل کنٹریز ہیں امریکہ وغیرہ وہ تو بہت لگاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یورپ کے پاورفل ملک ہیں ان کے بھی اتنا. آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو پیسہ عیاشی میں جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ 2021 میں 17.4 بلین تھا. آج کتنا آئی ڈونٹ نو، پر I'm very sure کہ اس سے زیادہ ہی ہوگا. اس میں سے 1 بلین آپ اسپیس اکانومی میں کیوں نہیں انویسٹ کر سکتے؟ 1 بلین کیوں نہیں آپ لے کے آ سکتے پاکستان میں کہ 1 بلین یورو 1 بلین ڈالر آپ پلج کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں 3 لاکھ 4 لاکھ سائنٹسٹ ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں. ہم کولیبریٹ نہیں کر رہے ہیں آکسفورڈ کے ساتھ، کولیبریٹ ان اسٹیٹ لیول پہ انڈیویجول ادارے تو کرتے ہیں، ییل کے ساتھ، اسٹینفورڈ کے ساتھ. وی آر ناٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ دوز، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. کتنی دفعہ یہ بات میں نے کہی ہے، سیم آلٹمین پاکستان کی یونیورسٹی میں نہیں آ رہا. میوزک کنسرٹ جس کا مرضی آپ کرا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس اسٹوڈنٹ کو آپ کیسے آپ بتائیں گے کہ تمہاری سورس آف انسپریشن ایک سنگر ہے، ایک سائنٹسٹ نہیں ہے، ایک ٹیک جائنٹ نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آ بھی سکتے ہیں. کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں گے نہیں پاکستان ہے تو ہم نہیں آئیں گے. وہ انڈیا میں جا سکتے ہیں جو پاکستان سے بہت زیادہ غیر محفوظ ہے، پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ریلیجن کو آگے کر کے سائنس پہ ترقی نہ کرنے کا بہانہ بنا لیا ہے. جبکہ میں نے امریکہ کی اگزامپل دی ہے اور ملکوں کی اگزامپل دی ہے کہ مذہب جو کر رہا ہے، لوگ مذہبی طور پہ جو کر رہے ہیں پھر ان کو کرنے دیں. آپ سائنس میں انویسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی میں؟ یعنی ہماری یونیورسٹیاں بنی ہیں اس کے بعد کیا سائنس میں ہم بہتر ہو گئے دنیا میں؟ اب حاشی میں ہمارا نمبر کافی اوپر چلا گیا. اب ہماری جب پرائرٹیز یہ ہوں تو وہ کیسے کرنے والے جو آپ نے بات کی، گورنمنٹ نیڈ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. سائنس میں سیریس انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے. سیریسلی ہمیں پاکستان کے اپنے لوکل انڈیجنس سائنٹسٹ چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سرے سے ہیں ہی نہیں، ہیں بھی. nobody cared. And I'm very sure کہ بھی میری یہ جو ویڈیو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یار ڈاکٹر عبدالسلام تھا، اس کے خلاف تو تم نے خود ویڈیوز بنائی ہوئی تھی. حالانکہ میں نے ڈاکٹر عبدالسلام کے خلاف ایز اے سائنٹسٹ کبھی اعتراض نہیں کیا. جو فکسنگ کی ہے میں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ دس مین کینٹ بی آور ایگزامپل. پر ایٹ دا سیم ٹائم اسی شہر لاہور میں ایک شکستہ سی قبر ایک ایسے آدمی کی ہے کہ آئنسٹائن بھی جس کا فین تھا. کبھی اس کے نام پہ ہم نے کوئی ادارہ بنایا؟ خود جان بوجھ کے ہم نے تباہ کیے اپنے ادارے. رول ماڈلز کون ہیں؟ I don't mean to be too critical. اب یہ بنا ہے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، زندہ خاتون نے اپنے نام پہ بنایا ہے. ابن النفیس کے نام پہ کتنے ہیں؟ جو ماسٹر آف کارڈیولوجی، جس نے گیلن کی جو اسٹڈیز تھی کارڈیو ویسکولر سسٹم کی اس کو ریفیوٹ کر کے اس پہ امپروو کیا. ویسٹ میں آج بھی اس کے جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی کارڈیو ویسکولر سسٹم کی اس کو ایز اے سسٹم اسٹڈی کیا جاتا ہے. ہو از مائی سورس آف انسپریشن؟ مریم نواز، بنظیر بھٹو صاحبہ، شہباز شریف صاحب، عمران خان. ایسے پاکستان کے ٹاپ 10 سائنسدانوں کا نام پتہ ہے کسی کو؟ نیوکلیئر سائنٹسٹ. پاکستان میں فلاسفرز بھی ہیں. ڈو وی نو 10 آف دیم؟ تو سوسائٹی میں میوزک، کرکٹ، سیاست، اس سے چوتھی چیز ہم نے سسٹمیٹکلی کی نہیں ہے. تو what sort of change are we expecting؟ تو ضروری ہے. سوری بات سے بات نکلتے بڑے دور چلی گئی. آپ نے پوچھا تھا کیسے، تو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں زندہ ہیروز کریٹ کرنے ہوں گے، سیریس انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. That is how we make the change.